السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ فجر کے بعد سونے سے واقعی نماز کا ثواب ختم ہو جاتا ہے؟ یہ ایک عام سوال ہے جو بہت سے لوگ پوچھتے ہیں۔ آج ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں اس بات کی حقیقت جانیں گے۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں کیونکہ ہم کچھ ایسی باتیں شیئر کریں گے جو آپ کی ہیں۔ فجر کے بعد سونا اور شریعت کا حکم۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرو سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے۔ یہ آیت ہمیں فجر کے وقت ذکر و عبادت کی اہمیت بتاتی ہے۔ حدیث مبارکہ کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کے بعد جاگنے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا، اے اللہ میری امت کے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام فجر کے بعد سونے کے بجائے اپنے دن کی مصروفیات شروع کر دیتے تھے تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کا حصہ بن سکیں۔ فجر کے بعد سونا نقصان دہ کیوں؟ روحانی نقصان۔ فجر کے بعد قرآن کی تلاوت اور ذکر و اذکار کا وقت ہوتا ہے جو زندگی میں برکت لاتا ہے۔ شیطان انسان پر غالب آ جاتا ہے اور دن میں سستی چھا جاتی ہے۔ فجر کے بعد کرنے والے اعمال۔ اگر ہم فجر کے بعد سونے کی عادت ختم کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں 10 ذیل کام کرنے چاہئیں۔ قرآن کی تلاوت کریں، دن کا آغاز نورانی برکتوں سے ہوگا۔ اذکار اور دعائیں پڑھیں، صبح کے اذکار شیطان سے حفاظت کا ذریعہ بنیں گے۔ کوئی مثبت سرگرمی کریں جیسے واک، مطالعہ یا روزمرہ کے کام۔ رزق کی تلاش میں نکلیں، کاروبار اور ملازمت کے لیے یہ وقت سب سے بہترین ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں برکتیں آئیں، رزق میں اضافہ ہو اور دل کو سکون ملے تو فجر کے بعد جاگنے کی عادت ڈالیں۔ کیا آپ اس عمل کو اپنی زندگی میں اپنانا چاہیں گے؟ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں تاکہ مزید اسلامک ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔